بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سرور بٹ لجپال دواخانے سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 نبضیں پڑھی ہیں، 4 تحریکیں پڑھ لی ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے 5 نمبر نبض، 5 نمبر تحریک، جس کو ہم قانون مفرد اعضاء کے حساب سے کہیں گے غدی اعصابی نبض، اور یونانی کے حساب سے ہم مقدار نبض کی یہ منخفض نبض ہے۔ منخفض کا مطلب ہے گہری، پست، یعنی جب ہم نبض دیکھیں گے تو ہڈی سے تھوڑا اوپر گہرائی میں جا کے یہ نبض ملے گی، اور یہ نبض 2 پوروں پہ ملے گی۔ 2 پوروں پہ یہ نبض ملے گی آپ کو۔ عرض اس کا درمیانہ ہوگا، مقام اس کا اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا، یعنی یہ مقام نہیں چھوڑتی، بگڑ بھی جائے تو اسی طرح ہی آپ کو محسوس ہوگی۔ منخفض، گہری، پست یونانی کے حساب سے، اور قانون مفرد اعضاء کے حساب سے غدی اعصابی، یعنی گرم تر، گرمی 75%، تری 25%۔ اور اس سے کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں بخار ہو سکتا ہے، گرم بخار، گرمی والا بخار، پیچس ہو سکتے ہیں، یعنی پیلے رنگ کے پیچس، مروڑ سے، درد سے، اس میں بھی پیچس آتے ہیں۔ 4 نمبر میں لیسدار پیچس آتے ہیں، اس میں تھوڑے لیسدار نہیں ہوتے۔ پھر اس میں اختلاج قلب ہو سکتا ہے، یعنی دل کا دھڑکن جو ہے وہ زیادہ دھڑکے گی، اور انسان سمجھتا ہے، عجیب و غریب قسم کے اس کو خیالات آئیں گے کہ شاید میں ابھی مر نہ جاؤں، کیونکہ اتنی وہ تیز دھڑکن ہو جاتی اختلاج قلب میں۔ تو یہ بھی ہو سکتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ دل ڈوب سکتا ہے، اور اس میں غدی مرگی بھی ہو سکتی ہے، یعنی گرم مرگی، روشنی والی یہ نبض ہے، جس میں جب یہ غدی اعصابی شدید ہو جاتی ہے تو وہ جو روشنی ہے اس کی شدت کی وجہ سے، جیسے ہی کسی چیز کی، پانی کی، روشنی کی، سورج کی چمک پڑتی ہے یا بجلی کی چمک پڑتی ہے تو انسان غش کھا کے گر جاتا ہے۔ تو یہ مرگی بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور پھر مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، صورت انزال کا مریض ہو سکتا ہے، اور اس میں بھوک بھی بند ہو سکتی ہے، ورم مثانہ کی وجہ سے احتلام بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اور اس میں سب سے ضروری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جن کی غدی اعصابی نبض شدید ہو جائے تو ان کے ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے، ہاتھوں میں، پاؤں کی تلیوں میں پسینہ آیا رہتا ہے ہر وقت۔ تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں، مریض کے جسم میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، وہ نمکین چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پہچان ہے اس مزاج کی اور اس نبض کی۔ اور اس میں غدی لکوریا ہو سکتا ہے، جلندار لکوریا اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں 4 نمبر میں لیسدار لکوریا ہوتا ہے، غدی یعنی گاڑھا تھوڑا سا، اور اس کے اندر پتلا پیلے رنگ کا ہی پتلا پانی کی طرح لکوریا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ حاملہ عورت کی اگر یہ تحریک شدید ہو جائے تو حمل گر بھی سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً چیدہ بخار ہو سکتا ہے، پیچس پانی کی طرح پیلے رنگ کے درد کے ساتھ۔ تو یہ میں نے ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو اس نبض میں جو مرضیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں جنون سب سے جو بڑی بات ہے، جنون کی کیفیت بھی انسان کے اندر آ سکتی ہے اگر یہ مرض شدت کا اختیار کر جائے۔ اور
مالن خولیا جس کو کہتے ہیں، مالن خولیا، یعنی انسان مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے، اپنے حواس کھو جاتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو مرغا سمجھتا ہے، کبھی وہ ہوا میں خود ہی باتیں کرتا رہتا ہے اوپر دیکھ کے، تو ہوش و حواس اس کے ٹھیک نہیں رہتے، تو یہ غدی اعصابی کی وجہ سے مالن خولیا جنون کی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے، تو اس کا بھی علاج ممکن ہے الحمدللہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو ہمارے ملک میں کرونا کی کیفیت آئی، کرونا کی وجہ سے لوگوں کو بڑی اموات دنیا میں ہوئی ہیں، تو اسی نبض میں، اسی مرض میں، اسی تحریک میں کرونا ہو جاتا ہے انسان کو، تو اس کا علاج بھی الحمدللہ ممکن ہے۔ اس کے پلیٹ لیٹس اس کے اندر گر جاتے ہیں بڑی حد تک، تو ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا۔ یہ جتنی بھی معلومات میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ ساری بیماریاں اس نبض میں اور اس تحریک میں اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کا علاج قانون مفرد اعضاء کی روح سے ممکن ہے، اور ہم نے بہترین لوگوں کا علاج کیا ہے، کرونا کا بھی علاج کیا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں کھانسی نزلہ زکام جو ہو جاتا ہے اس کا بھی علاج کیا۔ یہ جو بیماریاں ساری میں نے بالترتیب آپ کو بتائی ہیں، ان کا علاج الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو نسخہ جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے عضلاتی اعصابی ملین کا نسخہ۔ یہ تحقیقات فارماکوپیا حکیم دوست محمد صابر ملتانی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ جو طبیب حضرات ہیں، قانون کو سمجھتے جانتے ہیں، وہ اس سے آگاہ بھی ہیں، تو آپ اجزاء نوٹ کر لیں۔ ان اجزاء اور وزن کو میں ڈسکرپشن میں بھی شو کر دوں گا، اس سے بھی وہاں پہ بھی جا کے آپ کاپی کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ اس کے اجزاء ہیں کرنجوا۔ کرنجوا ایک بیج آتا ہے، اس کے اندر تخم ہوتا ہے، وہ نکالنا ہوتا ہے۔ کرنجوے کے اندر ایک تخم ہوتا ہے سفید رنگ کا، خاکی رنگ کا، اس کو آپ نکالیں گے۔ اس کا وزن پاؤڈر کر کے، کپڑشان کر کے 5 تولے ہونا چاہیے۔ اور پھر آملہ خشک مل جاتا ہے پنسیار سے، آملہ کا بھی پاؤڈر کر کے، کپڑشان کر کے 5 تولے اس کا وزن ہونا چاہیے۔ پھٹکڑی بریاں، پھٹکڑی آپ لے لیں، سفید پھٹکڑی، اور اس کو آپ توے پہ رگڑ کے توے پہ ڈال دیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو جلائیں، تو یہ پہلے پانی بن جائے گی، پھر آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو جائے گی۔ نیچے سے خشک ہوگی تو اس کو کھرچ کے اوپر والا حصہ نیچے کر دیں، تو دونوں طرف سے یہ پانی جب بالکل خشک ہو جائے اور بالکل پھول جائے، پھلا بن جائے، تو تب اس کا وزن ہونا چاہیے 10 تولے۔ اور پھر حلیلہ سیاہ بریاں، یعنی ہریڑ ایک سبز آتی ہے، ایک سیاہ آتی ہے، اس کو حلیلہ سیاہ بولتے ہیں طب کی زبان میں۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ لے لیں، بازار سے مل جائے گی، پنسیار سٹور سے، تو لے کے اس کو پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں، تو 2 چمچ کڑھائی میں گھی ڈالیں، دیسی گھی ڈال کے، تو اس کے اندر وہ ساری صاف کر کے ڈال دیں، تو ہلکی آنچ پہ اس کو بھونتے رہیں۔ یہ بالکل پھول کا ہے، پوری کڑھائی بھر جائے گی، پھول جائے گی، موٹی موٹی بن جائیں گی، سڑنی نہیں چاہیے، بریاں ہونی چاہیے۔ بس اس کو اتار لیں، اتار کے یہ آرام سے پس جائیں گی۔ اس کا کپڑ شان شدہ جو پاؤڈر ہے وہ 20 تولے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو یکجان کر لیں، یکجان کر کے آپ کیپسول 500 mg کے بھر سکتے ہیں، 1000 mg کے کیپسول بھر سکتے ہیں، اور ویسے آدھا گرام سے 1 گرام آپ پانی سے، دودھ سے، شربت سے، جس طرح بھی آپ چاہیں، گرم پانی سے، دار چینی لونگ کے کعوے سے، یا آپ کالے چنے کے کعوے سے آپ دے سکتی ہیں، کالے چنے کے شوربے سے دے سکتے ہیں، پانی سے دے سکتے ہیں، دہی کے ساتھ، دہی والی لسی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے استعمال سے ہم نے بے شمار ایسے مریض جو ہسپتالوں میں داخل تھے اور وہ پلیٹ لیٹس ان کے گر رہے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے، وہ اسپتال سے خیر خیریت سے واپس آئے ہیں،
اور جتنی یہ بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یعنی غدی اعصابی کا علاج ہم نے کدھر کرنا ہے؟ عضلاتی اعصابی سے۔ حکیم دوست محمد صابر ملتانی کا جو قانون مفرد اعضاء ہے اس کے مطابق ہم غدی اعصابی کا علاج عضلاتی اعصابی غذاؤں اور دواؤں سے کریں گے۔ اس میں آپ غذا میں آپ کو بتاؤں، مسور کی دال ہے، آلو مٹر گوبھی ہے، دہی کا استعمال ہے، اسی طرح جو بھینس ہے اس کا گوشت، بچھڑے کا، اس کا مطلب جو نر ہوتا ہے اس کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سٹرابری ہے، سیب کا استعمال کر سکتے ہیں، دہی کا استعمال، دہی والی لسی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ شفا کی طرف جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا ویوز دینا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں قانون مفرد اعضاء کو، ان طبیبوں کے لیے جو قانون سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست ویڈیوز ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔